تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عالم اسلام، ملت اسلامیہ ایک نازک ترین دور سے گزر رہی ہے۔ یقیناً ہم نے دین اسلام کی تاریخ میں ہم نے کئی نازک وقت کو دیکھا اور بڑے سور آزما حالات کو بھی ہم نے دیکھا۔ ہم نے حیات اور موت کے کشمکش میں ہمیشہ ہم نے اولاد آدم کو سائل حیات پر لا کر چھوڑا، اور جو کتاب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ عظیم ہے، اس کتاب کے قرآن کریم کے پہلے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، جس کا مفسرین اکرام نے اس طرح ترجمہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو خوف سے آزمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بھوک سے آزمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہماری لہلاتی کھیتوں کی بربادی سے آزمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہماری اولاد سے آزمائے گا۔ اور جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ہم ختم نبوت کے اقرار کرنے والے، ہم نے حق کو مان لیا، اور حق کو ماننے والے ہمیشہ آزمائشوں کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ حق کو ماننے والے ہمیشہ آزمائشوں کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے، اگر ہم علماء کرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو سنیں گے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حق کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں سجدہ کر رہے، آپ کے جسم مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے، آپ سے دست درازی کی گئی۔ جب صدیق اکبر بیچ میں آ گئے تو ان کو منہ پر مارا گیا، ان کو لہو لہان کر دیا گیا۔ آزمائشوں کا سفر یہ بھی تھا دین اسلام میں، حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر گھسیٹا جاتا۔ آزمائشوں کا سفر یہ بھی تھا کہ حضرت عمار بن یاسر کے پیٹ کے اوپر گرم پتھر رکھ دیے جاتے۔ آزمائشیں یہ بھی ہوئی ہم سے کہ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کی شہادت آپ کو پیش کرنا پڑا اللہ کی راہ میں۔ آزمائش یہ بھی رہی کہ سیرت النبی کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینے کی ہجرت کرنا پڑا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کا وقت، آج کے موجودہ حالات اور آج کی شیطانی طاقتیں ہمارے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتی ہیں، مگر قرآن پکار پکار کر آپ سے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ قرآن میں فرما دیا کہ تم کو خوف سے آزمایا جائے گا۔ اگر یہ شیطانی طاقتیں ہم کو خوف سے آزمانا چاہتی ہیں تو ہم ان کے خوف سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم زمین پر اللہ کے سپاہی ہیں، ہم زمین پر اللہ کے سپاہی ہیں، اور مسلمان سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہم زمین پر اللہ کے سپاہی ہیں اور مسلمان سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو طاقتیں ہم کو خوف دلانا چاہتی ہیں، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہم تمہارے خوف سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے خوف سے اپنا راستہ بدلنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے حالات کو بدلنے والے نہیں ہیں، بلکہ جو اللہ کا سپاہی ہوتا ہے وہ حالات کو موڑ دیتا، حالات اس کو نہیں موڑتے۔